جو ہمیں مین پرابلم جس کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی کائنات کو بھول چکے ہیں. ہمارے اپنے خالق کی کائنات کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، جو کنیکشن ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے. ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں مقین گنبد حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا جو تعلق تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ماموں اور آپ کے شیخ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، وہ حضرت جنید بغدادی کو اپنی وصیت کرنے لگے. کہنے لگے جنید بیٹا میری بات سننا، جس وقت میں مر جاؤں میں اتنا بدکار ہوں، پتہ نہیں بغداد کی مٹی مجھے قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. مجھے بغداد میں میری تدفین نہ کرنا، میری تدفین کہیں اور کر دینا. جنید بغدادی کی یہ بات سن کے چیخ نکل گئی، حضور کیا بات آپ کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری بدکاریاں اتنی ہیں، میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا بدکار ہوں. سوچ لے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم مرد کامل، مرد مجاہد یہ بات کہہ رہا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہوں گے. ایک شخص اللہ اکبر کعبہ شریف کے قریب ہے، گر گرا کے رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، درد بری اس کی دعا ہے، کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا نا قیامت والے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا. اتنی درد بری اس کی دعا تھی، وہ اتنی درد برے انداز میں دعا مانگ رہا تھا کہ قریب کا جو شخص گزرا اس کو اس پہ ترس آ گیا، رحم آ گیا، تو وہ اس کو ان کے یہاں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اے نقاب پوش شخص جس نے اپنے چہرے پہ ایک نقاب ڈالا ہوا ہے، کہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اتنا مایوس تو نہ ہو، بالیقین وہ تجھے معاف کر دے گا. خاموش ہو جا، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ معاف تجھے کر دے گا. مگر وہ نقاب پوش گر گرا کے معافیاں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے. تو جب اس نقاب پوش نے جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا، اللہ اکبر، تو جو شخص اس کے ارد گرد پھر رہا تھا نا، تو اس کو بھی تعجب ہوا کہ میں یہ دیکھوں کہ اتنا درد بھری دل کو ہلانے والی یہ دعا مانگنے والا کون ہے. تو وہ حیران کن ہوا. تو اس نے کہا کہ اے نقاب پوش شخص جانے سے پہلے مجھے یہ تو بتا تو کون ہے، خدا کا واسطہ ہے تجھے یہ نقاب اپنے چہرے سے اتار. تو انہوں نے جب نقاب اتارا، نقاب کو اٹھایا، تو وہ شخص کی چیخیں نکل گئیں. وہ اتنے دعا مانگنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ حضور سیدنا غوث اعظم 11ویں والا پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرما رہے تھے مولا مجھے معاف کر دے، نہیں تو مجھے قیامت والے دن جب اٹھائے گا تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، مولا تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا میں نہیں کر سکوں گا. یہ بات لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ میرا پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث پاک جیسا عظیم مرد، اللہ اکبر، وہ جو اگر یہ فرما رہے ہیں مولا میں اتنا گناہگار ہوں، تو پھر ہمیں اپنے گلیبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، بدکاریاں ہماری کتنی ہیں. ہم اپنے خدا کو بھول چکے ہیں. مکین گنبد حضرات سے جو ہمارا تعلق تھا وہ ہمارا تعلق ہمارا ٹوٹ گیا ہے. حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم مرد مجاہد، وہ ان کا وقت آخری ہے تو ماں سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں اماں میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں اللہ کا بہت بڑا مجرم ہوں، بہت گناہگار ہوں. اب میں جب میرا روح پرواز کر جائے تو ایک رسا لے لینا اور میرے گلے میں لٹکانا اور مجھے گھر کے کونوں میں گھسیٹنا اور یہ آواز لگانا کہ خدا کا جو گستاخ ہے اس کے ساتھ یہ انجام کیا جاتا ہے. دوسری وصیت کہی، فرمایا ماں میری دوسری بات، رات کی تاریخ میں میرا جنازہ اٹھانا، دن میں میرا جنازہ گھر سے نہ اٹھانا، اس لیے یہ نہ ہو کہ میری میت کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے وہ دیکھو نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے. تیسری بات میری ماں جب میری تدفین ہو جائے سب مجھے دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں. اے میری ماں میری قبر پہ تو کھڑی رہنا، میری ماں میری قبر پہ تو کھڑی رہنا. یہ نہ ہو کہ جب میں قبر کے اندر جب
فرشتے آئے مجھے عذاب دینے کے لیے، جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے، ماں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ماں تو میری قبر کے اوپر کھڑی رہنا، شاید تمہارے قدموں کے صدقے سے رب تعالیٰ میرے حال پہ مہربانی کر دے۔ اتنا وعدہ ماں سے لیا، ماں وعدہ لے، جو 3 باتیں میں نے تجھ سے کہی ہیں وہ تو کرے گی۔ ماں نے وعدہ کر دیا، ماں نے جہاں وعدہ فرمایا وہاں سے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی۔ تو ماں پتھر دل پہ رکھ کر بیٹے کے گلے میں رسا لٹکانے لگی، تو قدرت سے غیب سے ایک آواز آئی، عورت تو کیا کر رہی ہے، یہ تو میرا محبوب ہے، والا محبوب کے ساتھ کوئی ایسے کام کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کون حسن بصری؟ وہ میرے سلسلہ طریقت کے میرے مشائخ میں سے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جب ایسی آیت کی پڑھتے جس کا یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور جو بدکار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے دوزخ بنائی، تو اتنا روتے کہ کشی کا عالم ہوتا تو گر بیہوش ہو جاتے، گرتے، اور جب عالم بیہوشگی سے واپس آتے فرماتے نہ جانے ہم کن لوگوں میں ہمارا شمار ہے، ہمارا کن لوگوں میں شمار ہے۔ یہ بات حضرت سری سختی کی، غوث پاک شاہ بغداد کی، حضرت خواجہ حسن بصری کی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے سامنے پیش کرنے کا میرا کیا مطلب ہے؟ اے صاحبو، اے عاشقان مصطفیٰ، اے میرے ملت کے جوانوں، جاگ اٹھو، ہم بہت سو چکے ہیں، آج ہم اللہ کی آزمائش میں آ چکے ہیں، ہمیں اپنا سر جلدی سے چاہیے کہ ہم سر سجدے میں رکھ کے مولا کی بارگاہ میں اپنے جانے انجانے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ ہمارا یہ وقت ہے، یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مکین گنبد خضرا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات پر درود و سلام بھیجیں۔ اے صاحبو، واپس لوٹ کے آ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اور جہاں آپ نے یہ دعا اپنے لیے کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے کرنی ہے، حضور کی اس امت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس امت کے حال پہ کرم فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ وقت بہت مشکلات کے گھڑیاں ہیں، ہم سب، ہر شخص اپنے گھروں میں پریشان ہے، کوئی لوگ اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہے، کوئی اپنے مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسے معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے، آؤ خالق کائنات کی بارگاہ میں سر سجدہ رکھ کے، اپنے سر سجدے میں رکھ کے مالک کو منا لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درود و سلام کے تحفے اپنے بخشش کے سامان بنانے کے لیے پیش کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں مختصر سا آپ کے سامنے پیغام رکھوں، آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ حضرات گرامی، جو حضرات نے جوائن کیا ان کے لیے تہہ دل کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کے سب کا آنا، یہ درس سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔